السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو اسکرین کے اوپر آپ کلپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکس مسلم ساحل اور ایڈم سیکر کی ہے، اور آج اس کلپ کے اندر میں آپ کو دکھلاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ ایکس مسلم جو لوگ ہوتے ہیں یہ قرآن و حدیث کا غلط ترجمہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس کلپ کے ذریعے میں آپ کو دکھلانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک کلپ ہے جس میں ایکس مسلم ساحل اور ایڈم سیکر ایک مسلمان شخص سے بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو جب مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو اس وقت قرآن یہ کہتا ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد کم ہو تو اس وقت تم امن، پیس، ان چیزوں کی بات کرو، صلح کی بات کرو، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو اس وقت تم صلح کی بات مت کرنا، یعنی اس وقت تمہیں جنگ کرنا ہے، تمہیں صلح کی بات نہیں کرنا ہے جب تم تعداد میں زیادہ ہو، یعنی تم اگر غالب ہو، تم طاقت میں ہو تو تم پھر صلح نہیں کرنا، اور جب تم کمزور ہو تو تم پھر صلح کرنا۔ اور اس پہ اس نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی، وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ۔ اور اس کا کیا ترجمہ پیش کیا اس نے اور کیا ترجمہ بتایا ہے، پہلے آپ وہ دیکھیے، پھر اس کے بعد اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، اور اس آیت کا شان نزول کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ وہ کلپ دیکھ لیں جس کے اندر یہ شخص جو ایڈم سیکر ہے یہ کس طریقے سے اس آیت کا غلط ترجمہ پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ آپ اس کلپ کو دیکھیں۔ کیونکہ آپ لوگوں کی تعداد کم تھی۔ قرآن چیپٹر نمبر 47 ورس نمبر 35 کے اندر اللہ میاں فرماتے ہیں کہ جب تم طاقت میں نہیں ہو، صبر کرنا، جواب دے رہا ہوں، سن، تجھے تو پتہ نہیں ہے، تو نے خود کہا تجھے امر کا نہیں پتا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں جب تم طاقت میں ہو تو پیس کے اوپر مت جانا، جب تم طاقت میں ہو، یار پلیز انٹرپٹ نہیں کرو یار، تمہیں ابھی سمجھایا سارا میں نے، جب تم طاقت میں ہو تو اس وقت امن پہ مت جانا، ٹھیک ہے، لیکن جب تک تم طاقت میں آ جاؤ پھر یہ دیکھو، تو یہ کہتا ہے سو ڈو ناٹ ویکن اینڈ کال فار پیس، جب تم طاقت میں آ گئے ہو تب پیس امن مت کرنا، while you are superior، جب تم طاقت میں ہو، and Allah is with you and we never deprive you of your rewards and your deeds۔ یہ ہندی میں پڑھ لیں، شاید آپ کو انگریزی نہیں آتی ہوگی، پڑھ دیں آپ، کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں میں نے آپ نے دیکھا کہ یہ اس کلپ کے اندر اس مسلمان شخص سے یہ بات اسٹریم کے اوپر کہہ رہا ہے کہ مسلمان جب تعداد میں کم ہوتے ہیں تب ان کو حکم دیا گیا ہے جب تم تعداد میں کم ہو تو اس وقت تم صلح کی بات کرنا، امن کی بات کرنا، پیس کی بات کرنا، لیکن جب تم تعداد میں زیادہ ہو جاؤ تو اس وقت تم صلح کی بات مت کرنا بلکہ اس وقت تم جنگ کرنا۔ اور اس نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ یہ کیا، فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اس نے یہ ترجمہ کیا کہ تم کمزور مت پڑ جانا اور صلح کی بات مت کرنا، صلح کی دعوت مت دینا، صلح کا پیغام مت دینا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کا ترجمہ اس نے یہ کیا کہ جب تم طاقت میں ہو، یعنی جب تم طاقت میں ہو تب تم صلح کا پیغام مت دینا، ان سے جنگ کرنا۔ لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اب ہم بتاتے ہیں کہ اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے۔ یہ آیت اس وقت کی بات کر رہی ہے جب چند مہاجر اور انصار یعنی چند مسلمان وہ پورے عرب سے، سارے عرب مل کے جو ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اسلام کے خلاف تھے، یعنی طاقت مہاجرین اور انصار کی زیادہ نہیں تھی، مسلمانوں کی زیادہ نہیں تھی بلکہ ان کی زیادہ تھی۔ اور اس کے بعد اس آیت میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، فَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑنا، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور تم صلح کا پیغام اپنی طرف سے مت دینا، یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ تم تعداد میں کم ہو اور وہ تعداد میں زیادہ ہیں، ان کی ہیبت تمہارے دلوں کے اوپر آ جائے، ان کا ڈر تمہارے دلوں کے اوپر آ جائے اور تم ڈر کے اور کمزور پڑ جاؤ، اور کمزور پڑ کے تم جو ہے کہ صلح کی بات کرنے لگو۔ اس حالت میں اگر تم صلح کی بات کرنے لگو گے تو تم لوگوں کے سامنے کمزور پڑ جاؤ گے، یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کمزور ہے۔ فرمایا فَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑنا، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور صلح کی بات مت کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی کامیاب ہوگے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اور تم ہی کامیاب ہوگے یہ ایک الگ بات ہے، اور یہ کہنا کہ صلح کی بات مت کرنا، کمزور مت پڑنا، صلح کی بات مت کرنا جب تم طاقت میں ہو، ان دونوں کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے۔ اب یہ شخص جو ترجمہ کر رہا ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب تم طاقت میں ہو تب تم صلح کی بات مت کرنا، اور جب تم طاقت میں نہ ہو تب اس وقت تم صلح کی بات کرنا، کمزور ہو تب صلح کی بات کرنا، پیس کی بات کرنا۔ اس آیت کا ترجمہ اس طریقے سے پیش کیا گیا، حالانکہ قرآن کریم میں اور دیگر مقامات کے اوپر ملتا ہے کہ جب وہی صلح کی بات کرے تو تم صلح کر لینا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب لوگ تم سے صلح کی بات کریں فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم صلح کر لو۔ اور جو یہ آیت ایک مسلم ساحل اور ایڈم سیکر نے پیش کی تھی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بزدل بننے سے منع کیا ہے، کمزور بننے سے منع کیا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ تم کمزور مت بننا۔
اور ان کی تعداد کو دیکھ کر تم صلح کی باتیں مت کرنے لگنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ سوچے کہ یہ مسلمان ڈر گئے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور یہ یاد رکھو کہ تم اگر بہادری کے ساتھ جنگ کرتے رہو گے ان دشمنوں کے ساتھ جو اسلام کے دشمن ہیں، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ الٹا سیدھا آیتوں کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے اس آیت کا ترجمہ پیش کر دیا جائے تو کیا یہ پیغام لوگوں تک جائے گا؟ قطعاً نہیں جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس طریقے کے پیغام پہنچانا ہے، اس لیے ترجمہ بھی اسی لیول کا کرنا ہوگا۔ اب ان کو عربی آتی نہیں، انگلش کا جو ترجمہ ہوتا ہے اسی کو پڑھتے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ میں واو عطف کا ہے، حالیہ نہیں ہے، اور ہمارے سیدھے سادھے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ ان سب کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جب کوئی اس طرح کی آیت یا حدیث پیش کی جائے تو آپ خود اسے دیکھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اسے پڑھنے کی کوشش کریں، ایسے ہی اندھا وشواس کسی کے اوپر نہ کریں۔ محترم ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔